بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے اور ہمارا یہ خصوصی طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں اور آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے۔ بہت اہم مضمون آ رہا ہے، دنیا بنانا چاہتے ہو یا آخرت تم خود طے کر لو۔ دنیا چاہو گے دنیا میں مل جائے گی مگر آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو کوئی جلد مل جانے والی یعنی دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو جتنا چاہیں جلدی دنیا میں دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا گیا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور نوٹ کیجئے گا، دنیا خواہش پر بھی مل جائے گی لیکن آخرت کا معاملہ محض خواہش پر مبنی نہیں ہے۔ اگلی آیت، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے بشرطے کہ وہ مؤمن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ آخرت چاہتے ہو تو محض چاہت سے نہیں ملے گی، ایمان بھی شرط ہے، کوشش محنت جد و جہد بھی لازم ہے، ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو چوائس دے رہا ہے، چاہو دنیا بنا لو چاہو آخرت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے اور آج مولت سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو دے رہے دنیا میں، کافر کو بھی مسلم کو بھی، لیکن بالآخر آخرت میں کس کے لیے؟ فقط ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں، اطاعت کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر روکی جانے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، دنیا میں سب کو عطا فرما رہا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے جو ایمان لا کر نیک اعمال کے تقاضے پورے کریں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔ دنیا میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، یہ آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے۔ اصل درجات کہاں کے؟ آخرت کے۔ اللہ وہاں کا ہمیں طلبگار بنائے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے مخاطب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھے رہو گے مذمت کیے گئے کر کے اور بے بس بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ نقطہ آیا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اگلے دو رکوع بہت اہم ہیں معاشرتی ہدایات کے حوالے سے۔ پہلے بھی ذکر آیا سورہ بنی اسرائیل میں، ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اہم معاشرتی ہدایات کا۔ تورات کے جو بڑے 10 احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے۔ معاشرتی سطح کی بڑی اہم ہدایات تورات میں بھی دی گئی، قرآن پاک نے بھی ان کو ذکر کیا۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا آیت 83 میں، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 36 میں، پھر سورہ انعام میں ہم نے پڑھا آیت 151 152 میں، اور اب تفصیل آ رہی اس مقام پر اگلے دو رکوعوں میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے اے مخاطب یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اصل اصول کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر کاربند رہو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، جہاں تک محبت کا معاملہ ہے، اطاعت کا معاملہ ہے، تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، یہ معاملہ ٹاپ پر رہے گا۔ اسی طرح خاتون جس کا نکاح ہو چکا ہو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد اس پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کی جنت شوہر کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ اب اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد والدین کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے
مگر ہماری پیدائش کا ذریعہ ماں باپ، اللہ تعالیٰ رازق ہے مگر ہمیں رزق ملا ماں باپ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ محافظ ہے، حفاظت فرمانے والا، مگر جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، ہماری پرورش کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اپنے آپ کو انویسٹ کرنے والے کون؟ ہمارے ماں باپ۔ اور ہاں اللہ دیے چلا جاتا، اللہ بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اولاد سے کچھ توقع نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اولاد جو عام طور پر معذور اگر پیدا ہو جائے، عام طور پر کہہ رہا ہوں عموم کے اعتبار سے رویے ہیں، معذور بھی پیدا ہو جائے جس سے کچھ ملنے کا نہیں، ماں باپ اس پر زیادہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے خاص بڑھاپے کا معاملہ۔ اولاد جوانی کے جوش میں اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور ماں باپ بڑھاپے کے اندر، بیماری بھی ہے اور کچھ مسائل بھی ہوا کرتے ہیں، عوارض بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس موقع کے حوالے سے خاص رہنمائی بڑھاپے کے تعلق سے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ اردو کا اف نہیں، عربی کا اف ہے۔ اردو کا اف تو کب نکلتا ہے؟ جب ہمارا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے تو اف نکلتا ہے، یہ اردو کا اف ہے۔ عربی کا اف کیا ہے؟ ہلکی سی آہ بھی نہ نکلے، ذرا سی ناگواری کا کوئی اظہار بھی تمہاری زبان تو دور کی بات ہے انداز سے بھی نہ ہو، اف عربی میں اسے کہا جاتا ہے۔ فلا تقل لہما اف، پس انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے ادب سے بات کرنا۔ تین باتیں ہو گئی، نہ اف کہنا، نہ جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ نمبر 4، وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ سبحان اللہ، اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے جھکائے رکھنا، یعنی جیسے کبھی ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، یعنی تم نے ادب کرنا ہے ماں باپ کا، اور شفقت کا اور رحمت کا اظہار کرنا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھا کہ ماں باپ کا بڑا حق ہم نے ادا کیا، تمہارے بس میں نہیں کہ تم ماں باپ کا حق ادا کر سکو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس طرح دعا کرنا کہ اے میرے رب، میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما کہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، یہ ہے رب کے احکامات ماں باپ کے بارے میں۔ کیا ایلیویٹ کرتا ہے رب کائنات ماں باپ کے مقام کو بندوں کے سامنے، اولاد کے سامنے۔ ایک وہ معاشرے ہیں جہاں نکاح ختم تو ماں باپ کا تصور ختم، ایک وہ معاشرے جہاں ماں باپ بوڑھے ہیں تو اولڈ ہاؤسز کے اندر ہیں، ایک وہ معاشرے کے جہاں ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ایک وہ معاشرے کے جہاں پولیس کا نمبر بچوں کے پاس ہوتا ہے، ذرا ماں باپ کچھ کہیں تو فوراً فون کر کے ماں باپ کی جو ہے وہ کلاس کروا دی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب ہمارے معاشرے جہاں کبھی کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ دست درازی کی باتیں کی جائیں، ماں باپ کو گھروں سے باہر نکالا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، جن میں یہ بھی ہے تم اپنے ماں باپ کو تنگ کرو گے، ستاؤ گے، پریشان کرو گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ماں باپ حیات ہوں تب بھی یہ دعا بڑی پیاری، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ اللہ کی رحمت کے محتاج، اور ماں باپ انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی یہ دعا بہت پیاری ہے۔ اور ہاں تب کیا کیا جائے؟ ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا۔ نیک اولاد خود آٹومیٹکلی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، تو ہم نیک بنیں گے تو ہمارے ماں باپ پر بھی اللہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک شخص کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے تیرا درجہ بلند کیا گیا۔ کیوں بلند کیا گیا؟ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کا اہتمام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارا دین، پیارا دین، جو ماں باپ کو یہ ویلیو عطا کرتا ہے، یہ قدر عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے جن کے حیات ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کی توفیق دے، اور اگر چلے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ ہے، سورہ احقاف میں ذکر آئے گا انشاءاللہ، سورہ لقمان میں ذکر آئے گا، تب اور بھی باتیں انشاءاللہ ماں باپ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ ماں باپ کچھ تقاضا کرتے، بندے کے بس میں ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا الصالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
مثلاً ماں باپ کوئی ایسا تقاضا کریں جائز تو ہو، اولاد کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ پورا کر سکے، کوئی برانڈیڈ قسم کی بڑی مہنگی گاڑی کا ماں باپ مطالبہ کر رہے ہیں اور اولاد کے پاس اویلیبل ریسورسز نہیں ہیں، معافی تلافی کرے گا۔ یا کبھی کسی ماں باپ میں سے کسی نے ایسا تقاضا کر دیا کہ بیٹا یہ فلاں ڈش مجھے لا کر کھلاؤ، لیکن اب پتہ ہے کہ اگر ماں باپ کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے اور ایشوز ہیں، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، یہ اگر ان کو کھلایا گیا تو ان کا نقصان ہو جائے گا، بندہ وہاں پہ معافی تلافی کر لے۔ ظاہری بات ہے یہاں بندے کی کوئی نیت ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی نہیں ہوتی، یا تو پاسبل نہیں عمل کرنا، یا اگر وہ عمل کرے گا تو ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کا بیان، معاشرتی ہدایات ہیں، ذہن میں رکھیے گا، بہت قیمتی ہدایات۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ گھر والوں میں پہلے تو ماں باپ کا ذکر آ گیا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد ماں باپ کا حق سب سے ٹاپ پر آ گیا۔ اب جو ذکر آ رہا ہے وہ رشتہ داروں کے تعلق سے، اور یہ ہمارا دین، خوبصورت دین، اس معاشرے کو جوڑنا چاہتا ہے اور مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور ایک ہمدردی، ایثار کے جذبات پروموٹ کرنا چاہتا ہے، پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ الفاظ کا انداز دیکھیے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، تمہیں اللہ نے نوازا، تمہارے رشتہ دار مالی اعتبار سے کمزور یا کسی مشکل میں آ جائیں تو ان کا حق ادا کرو۔ ان کی جو مدد کرو گے نا تو تم اپنا کوئی احسان نہ جتانا، ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے۔ سبحان اللہ، کیا اپیلنگ انداز ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے کا۔ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، تمہیں زیادہ ملا تمہارا ٹیسٹ ہے، اسے کم دیا اس کا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر کے اس شکرانے کا ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں شریک کرو۔ کیا پیارا دین ہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ دنیا میں ان کو بلکہ سبحان اللہ، وہ حدیث اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، جس عمل اور نیکی کا اجر فوراً یعنی جلد اللہ عطا فرماتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ اور فرمایا آگے، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کا حق ادا کرو اور مسافر کا حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور مال بیجا نہ اڑاؤ، بلا ضرورت مال خرچ نہ کرو، فضولیات میں مال خرچ نہ کرو، گناہوں کے کاموں میں مال خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کچھ ایونٹس کے موقع پر اور مواقع پر بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے رشتہ دار محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، وہ بیچارے تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت والی آیت المائدہ آیت 91 میں ذکر آیا تھا، شیطان تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف دولت کی ریل پیل ہو اور پیسہ فضول بہایا جا رہا ہو، اور دوسری طرف خاندان کے ایسے لوگ ہوں جو ڈپرائیوڈ آف ہوں، جو معاش کی محنت میں پیچھے رہ گئے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اور پھر لوٹ مار مچتی ہے، پھر اپنوں ہی کے یہاں چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف کسی بیٹی کی شادی پر لاکھوں کروڑوں بہائے جا رہے ہوتے، اور اسی خاندان کے اندر لوگ بیچارے فاقوں پر آمادہ اور مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں کسی بچی کی شادی کا موقع آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہماری بچے کی بھی تو ہاتھ پیلے ہونے چاہیے۔ تو بائی ہک اور بائی کرک کہیں نہ کہیں سے تو مال پورا لینا، کہیں نہ کہیں سے تو خرچے پورے کرنے، پھر چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کبھی بھانجا ماموں کو قتل کرتا ہے، کبھی بھتیجا چاچو کو قتل کر دیتا ہے، کبھی اپنے قتل کر کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ عام ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں۔ تو فضول خرچیوں کے نتیجے میں کیوس اور انتشار پیدا ہوتا، اور یہ شیطان کا طرز عمل ہے لڑانے والا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دولت اگر حلال پر ملے تو اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضول خرچ کیا جانا ناشکری ہے، اور یہ طرز عمل ناشکری کا کس کا ہے؟ شیطان کا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو اعراض کرنا چاہو تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے کہہ دیا کرو نرمی کی بات۔ کیا مطلب؟ کوئی سوال تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تمہارے حالات ابھی ایسے نہیں کہ تم اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مال پیش کر سکو، تم خود منتظر ہو کہ اللہ تمہارے حالات کو بہتر فرما دے، تو نرمی کی بات کہو، اس کو دعا دے دو، اس سے معذرت کر لو، یا کسی اور کی طرف ریفر کر لو، لیکن بات نرمی کی ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر بالکل نہ رکھو، مراد کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ اسے بالکل پوری طرح کھول دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو اے مخاطب اس صورت میں تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے، یعنی
ایکسٹریمز پر نہ ہو، نہ ایسے کنجوس بنو کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو، دوسروں پر تو دور کی بات، اور نہ ایسا ہاتھ کھلا ہو جائے کبھی جوش میں آ کے سارا دے دیا اگلے دن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. نہیں، حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے. اعتدال کا معاملہ خرچ میں بھی مطلوب ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. کس کو زیادہ کس کو کم، اللہ کے فیصلے اس کی مشیت اور حکمت کے مطابق. ہاں کسی کے حالات کو بدل دینا تمہارے اختیار نہیں ہے. تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے کسی پر خرچ کر سکتے ہو، تمہیں موقع ملتا ہے تم خرچ کرو اور اجر پاؤ. حالات بدل دینے کا اختیار تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے چوتھا رکوع. اس میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات جان کی حفاظت کے لیے اور آبرو کی حفاظت کے لیے اور مال کی حفاظت کے لیے. یہ شریعت کے بیسک آبجیکٹیوز اور بیسک بنیادی مقاصد ہیں. آبرو کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ان حوالوں سے بھی رہنمائی. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل تو بہت بڑا گناہ ہے. قتل اولاد سے منع. عرب کے معاشروں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. وہ تو جاہلوں کا دور تھا نا، زمانے جاہلیت کہتے ہیں. آج کہتے ہیں پڑھے لکھے دور میں، ایڈوانس دور کے اندر ہیں. اور آج کے جاہل وہ ہیں جو پوری تحریک چلاتے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے اور کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا خیال یہ ہو گیا کہ ہم بچوں کو پال لیں. اور تمہیں کس نے پیدا کیا؟ پیچھے چلے جاؤ، زمین بنانے والا کون، سجانے والا کون، وسائل عطا کرنے والا کون؟ تو اس ڈر سے کہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، اس ڈر سے کہ تم اولاد کا قتل کر رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ تو اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کا معاملہ ہے. یہ تو عقیدے کا گناہ ہوگا، عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ کا معاملہ آ جائے گا. اور بہرحال لاکھ دنیا کوشش کر لے، جس جان نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی. اور جائے کوئی فرانس والے سے پوچھے، جب انہوں نے پابندیاں لگائی تو ہوش ٹھکانے آ گئے اور بیچاروں کو پھر اعلانات کرنے پڑے. ورلڈ وار 2 کے بعد جو جتنے بچے پروڈیوس کرے گا، پیدا کرے گا، اسٹیٹ اس کو اتنا زیادہ سپورٹ کرے گی. چائنا والوں کا بھی ہوش ٹھکانے آ گیا، حالانکہ آبادی بڑھ رہی ہے. پہلے ایک کا تھا، اب انہوں نے دوسرے کی بھی اجازت دے دی ہے. ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھیے. ایک حدیث 12ویں پارے کے آغاز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے اس امتی پر سب سے زیادہ فخر کروں گا جس کے ذریعے سے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. تو حضور کی اس حدیث کے مطابق تو سلوگن کیا ہونا چاہیے؟ بچے زیادہ ہی اچھے. اور ہم حضور کے سلوگن یا حضور کی حدیث کے مطابق جو معاملہ ہونا چاہیے اس کے بالکل اگینسٹ پہ جا کر کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے. اپنے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھیے یہ جو حمل میں جو فیٹس، جو بچہ یا بچی پروان چڑھ رہا ہے، بعض لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. اور اگر 4 ماہ کا وہ معاملہ ٹھہر چکا ہے تو 4 مہینے بعد تو روح پھونک دی جاتی ہے حدیث مبارک کے مطابق. یہ پھر بالکل قتل کے مترادف ہے. جان بوجھ کر 4 مہینے کے بعد اسقاط حمل کرانا، ابورشن کرانا، فقہاء متفق یہ قتل کے مترادف ہے. یہ سارا بگاڑ کیوں آیا؟ عقیدے کی کمزوری، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر توکل نہیں. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے کھلی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. اللہ کی ترتیب دیکھیے، پہلے فرمایا کہ اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، اب فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. ایک دور تھا کہ لوگ زنا کرنے سے رکتے تھے، ارے بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے پھر. اس کے بعد وہ دور آ گیا، وہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے حجاب آتا ہے، جھجک آتی ہے. اب سیف معاملہ ہے جی. وہ جو بچوں کی پروڈکشن کو روکنے اور ضبط ولادت کی کوششیں کی گئیں، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ایجاد کی گئیں ان کو زنا کے راستوں پر لگا دیا گیا اور وہ سیف راستہ اختیار کر کے زنا دھندا اس کا بڑھتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو اور اللہ منع فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور غور کیجئے گا، یہ آبرو کی حفاظت کی بات آ رہی، عزت کی حفاظت کی بات آ رہی. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک ہے زنا کا عمل جس پر شریعت سزائیں بھی بیان کرتی ہے، وہ تو آخری حتمی عمل ہے. وہ تمام امور جو زنا تک لے جانے والے ہیں،
انگریزی میں پڑھتے تھے نا نب دا ایول ان دا برڈ والی بات ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو. دین کہتا ہے سدے ذرائع، وہ وسائل وہ ذرائع جو گناہ تک لے جا سکتے ان پر بھی پابندی. نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، مرد اور عورت کے عادات اخلاص سے منع کیا گیا. یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے جس میں عورت کو ذلیل کر کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے منع کرتا ہے ہمارا دین. مرد اور عورت کا آزاد اختلاط منع کرتا ہے ہمارا دین. یہ ناچ گانوں کے معاملات منع کرتا ہے ہمارا دین. یہ رقص سرور کی محفلیں منع کرتا ہے ہمارا دین. ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ آج عزت تار اور عزت پامال، نکاح کے انسٹیٹیوشن ختم کرنے کی باتیں، گندگی کے ڈھیر ہمارے معاشرے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. اب جان کا احترام، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. انسانی جان محترم ہے، اس کا قتل کرنا حرام ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. قاتل کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، مرتد اپوسٹیٹ کو قتل کیا جائے گا. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے سزا کے طور پر اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم کی سزا ہے. مزید تفصیلات ہیں. یہ ہے حق کے ساتھ. ادروائز انسانی جان محترم ہے، اسے قتل نہ کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جو مظلومی میں قتل کر دیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کے لیے اختیار یعنی قصاص کا دیا ہے، پس وہ حد سے نہ بڑھے قتل کے انتقام یا قتل کا بدلہ لینے میں. کیا مطلب؟ ایک شخص مظلومی میں قتل ہو گیا تو مقتول کے وارثوں کے پاس اختیار ہے، چاہے تو قاتل کو سزا کے طور پر قتل کروائیں، چاہے تو خوب بہا لے کر اس کو معاف کر دیں. اور فرمائے وہ قتل میں زیادتی نہ کریں. اگر قاتل کو قتل کروایا جائے گا تو اس کو تڑپا کر مارنا اور اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر خوب بہا لے لیا تب انتقام کے کوئی جذبات نہیں ہونے چاہیے. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی اس کے زخموں پر جو ہے مرہم رکھا گیا. مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے، چاہو تو ایگزیکیوٹ کرواؤ مگر زیادتی نہ کرنا، چاہو تو خوب بہا بلڈ منی لے کر معاف کر سکتے ہو مگر پھر انتقام کے جذبات نہ ہوں. مال کی حفاظت کے تعلق سے یتیم کے مال کا بیان. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو، پختہ عمر کو پہنچ جائے. کچھ ہدایات البقرہ اور سورۃ الانعام میں ہمارے سامنے یتیموں کے بارے میں آ چکی. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو، وعدے کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اور سیاست دان کیا کہتے ہیں؟ ارے ایگریمنٹ کیا تھا نا، کو وہی تھوڑی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مارکیٹ میں لوگ سیاست دانوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، مارکیٹ میں بیٹھے میں قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتا ہے، آفیسز کے اندر ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے ہم کہتے ہیں، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اور اللہ فرما رہے وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. ہمیں سیریس لینا چاہیے معاملات کو، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جو تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو تم سیدھی ترازو کے ساتھ. ناپ تول کی کمی، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ذہن میں رکھیے گا، ناپ تول کے حوالے سے بھی رہنمائی. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے. اگلی آیت بھی بہت انقلابی بات ہے. ہمارا دین علم پر زور دیتا ہے. ہمارا عقیدہ ہو، ہماری سوچ ہو، ہمارا عمل ہو، علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. تکے لگانا، بغیر علم کی بات کرنا، بغیر دلیل بات کرنا، یہ دینداروں کو، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی. اللہ کا کلام ہم سے کہتا ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، بے شک سماعت اور بصارت اور دل دماغ، فؤاد دل دماغ دونوں کے لیے آتا ہے. سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی صلاحیتیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توہمات کا ہمارا دین نفی کرتا ہے، اس کی اوکلٹ سائنسز ہمارا دین نفی کرتا ہے. ستارے گردش میں، اللہ کے بندے یہ ستارے تجھے کیا بتا دیں گے؟ ہاں، اور کوا چلا رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. یہ توہمات ہیں، کوئی سالڈ بیسس ہمارے پاس نہیں. بڑی بڑی لمبی گاڑیاں ہیں، لاکھوں کی ہو، پتہ نہیں کروڑوں کی بھی جی، اور بلیک ریبن لگا ہوا پیچھے 10 روپے کا. ہاں، اس سے گاڑی بچ جائے گی؟ یہ کیا ہے آخر؟ کن فضولیات کے اندر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا دین عقیدے کی بنیاد پر اور عمل کی بنیاد پر اور سوچ کی بنیاد پر ہم سے تقاضا کرتا ہے علم دلیل ہونی چاہیے، یہ صلاحیت سوچنے سمجھنے کی. ان سب کے بارے میں کل سوال ہوگا.
ناظرین کرام یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا بیان کا، کچھ ہدایات اور بھی بڑی اہم ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔